ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی سماج، کسی بھی معاشرے میں اگر جنریشنز کو اس بات کی تربیت دینی ہو کہ انہوں نے اپنے ہی سماج میں پائی جانے والی جو ایک پلورلزم ہے، مائنورٹیز ہیں یا ایسی اینٹیٹیز ہیں جو ان سے تھوڑا مختلف سوچتی ہیں، تو اس ٹریننگ کا ایک بیسک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنا تعلیمی نصاب کچھ اس قسم کا بناتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو، وہ ان اسٹوڈنٹس کو یہ سیکھ ملتی ہے کہ وہ ایک جمہوری مائنڈ سیٹ کے ساتھ تمام مائنورٹیز کے ساتھ بغیر کسی ڈسکرمنیشن کے ایک برابری کی سطح پر ڈیل کرنے کے قابل ہو سکے۔ انفارچونیٹلی ایسا پاکستان میں ہے نہیں، اور اگر ہم اپنے تعلیمی نصاب کی بات کریں تو اس میں ہمیں کافی ڈسکرمنیشن نظر آتی ہے، پرٹیکولرلی اگر ہم بات کریں ریلیجس مائنورٹیز کے حوالے سے۔ اس بڑے ہی سینسٹیو ٹاپک پر بات کرنے کے لیے اس وقت موجود ہیں ہمارے ساتھ ہارون سربدیال صاحب، جو رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، اور اس ٹاپک کے اوپر ان کی بہت زیادہ ریسرچ ہے۔ بہت شکریہ ہارون سربدیال، آپ نے نیٹو میڈیا کو وقت دیا۔ پہلا سوال میں آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان بھر میں اگر تعلیمی نصاب کی بات کی جائے تو وہ ہمارے بچوں کو یہ سیکھ دیتا ہے، یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہمارے ہاں، ہمارے ہی معاشرے میں جو یہاں کی نیٹو اینٹیٹیز ہیں، مائنورٹیز ہیں، ریلیجس مائنورٹیز ہیں، ان کے ساتھ برابری کا سلوک کیا جائے، ان کے ساتھ کوئی ڈسکرمنیشن نہ کی جائے۔ جی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ایک اہم موضوع پر مدعو کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کا تقاضا ہے، وقت کی ضرورت ہے کہ اس ایشو کو ڈیبیٹیبل کیا جائے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں بسنے والی وہ مذہبی اقلیتیں جنہوں نے پاکستان، تحریک پاکستان میں، دفاع پاکستان میں اور خوشحال پاکستان میں اپنا کردار نبھایا ہے، ہمارا نصاب یکسر جو ہے وہ ناکام ہو چکا ہے وہ برجنگ کرنے کے لیے مذہبی اقلیتیں اور پاکستان کی میجارٹی کمیونٹیوں کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ یہ سب کا پاکستان۔ آئین پاکستان میں تو اس بات کی گارنٹی اور وارنٹی دے دی گئی ہے انڈر آرٹیکل 25 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کہ ہم سب برابر کے شہری ہیں اور سب کا برابر کے حقوق ہیں اور برابر ہی کے فرائض ہیں، لیکن بدقسمتی سے وہ اہم ترین میڈیم کہ جو پاکستان کی گزشتہ، موجودہ اور آنے والی نسلوں کو، پاکستان میں بسنے والی جو عوام ہے، ان کے حقوق و فرائض سے آگاہ کرنے کا واحد ذریعہ ہے، وہی ذریعہ چند اہم ہڈن ایجنڈا کو استعمال کرنے کے لیے تو اس کو مس یوز کیا گیا ہے، لیکن کبھی پاکستان میں بسنے والی جو 96-97% جو میجارٹی کمیونٹی ہے، اکثریتی مسلم آبادی ہے، اس کو یہ بات کنوے کرنے کے لیے کبھی بھی مؤثر انداز میں جو ہمارے یہ میڈیم ہے، نصاب ہو گیا، ٹیلی ویژن ہو گیا، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا، وہ جو گورنمنٹ کی امبریلا کے نیچے چلتے ہیں تاکہ پاکستان کی عوام کو آگاہی دی جا سکے مختلف نیشنل نیریٹو پر اور یہاں کے آئین اور قوانین کے مطابق، اس میں یہ تمام میڈیمز ہمیشہ سے ناکام رہے ہیں۔ اور نصاب میں ہمیشہ سے وہ چیزیں پڑھائی گئی ہیں جس کا کہ گورنمنٹ اپنا کوئی مقصد اگر چاہتی ہے تو اس مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے تو وہ اس میں اپنا ان پٹ پیش کر دیتی ہے، اور اس کے آج آپ نے نتائج دیکھ لیے ہیں کہ کس بری طرح سے پاکستان میں بسنے والی مذہبی اقلیتیں کہ جو اسی خطے کی ہیں، چاہے وہ 5 نسلیں ہوں یا 15 ہوں یا 20 نسلیں ہوں، یہاں پر آنے والی پاکستانی کمیونٹی عرب سے نہیں آئی، ایران سے نہیں آئی، افغانستان سے نہیں آئی، بلکہ یہیں کی جو میجارٹی کمیونٹی تھی وہی کنورٹ ہو کر مشرفہ اسلام بھی ہوئی، کرسچینٹی کی طرف بھی، سکھزم کی طرف بھی گئی، اور آج وہی، خاص طور پہ اگر میں ہندو کمیونٹی کی بات کروں تو وہ تھریٹن زون میں اس لیے ہے، اور اگر میں یہ کہوں کہ there is threat and ignored community of the Pakistanis, that is ہندو، تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ کبھی بھی پاکستان میں بسنے والی عوام کو یہ احساس نہیں دلایا گیا کہ یہ بھی پاکستان کے رہائشی و پیدائشی باشندے ہیں جن کو کہ آئینی طور پر ایکول جو ہے وہ ان کے رائٹس دیے جانے چاہیے۔ جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا نصاب آپ کے بین الاقوامی قوانین جن کی روشنی میں آئین پاکستان بنا ہے، اسلامی نظریاتی ملک ہے، اور اسلامی نظریات کی روشنی میں بھی وہ
तासुर दिखाई देता है पाकिस्तान के आइन में, वो भी आपके निसाब में रिफ्लेक्ट नहीं करता। और इसी तरह जो हमारे जितने भी हमारे जो राइट्स जो आइन में वाजिया बताए गए हैं, वो भी वहां उनको भी फुलफिल करने में निसाब हमेशा से नाकाम रहा है। तो अगर मैं ये दो टोक अल्फाज में ये कहूं कि जो किरदार निसाब को निभाना चाहिए था वो नहीं निभाया, बल्कि हमें गैर महफूज करने में जो किरदार है वो सिर्फ और सिर्फ हम समझते हैं निसाब का है, क्योंकि ये वो टूल है कि जिसके जरिए किसी भी दुनिया के मुल्क के शहरियों को मुअज़्ज़ब शहरी बनाकर उस मुल्क में अमन बकाए बाहमी, बैलन वज़ाइब हम आहंगी और जो नेशनल और इंटरनेशनल चैलेंजेस हैं उनको ओवरकम किया जा सकता है अगर हम निसाब की तरफ खसूसी तवज्जो दें। और उसमें भी जो यहाँ के खास तौर पे मजहबी अकलियतों के जो थियोलॉजियन हैं, जो रिलीजियस अथॉरिटीज हैं, जो एक्सपर्टीज हैं, अगर उनको लेकर ये पाकिस्तान में बनने वाले तमाम कवानीन में उन एक्सपर्टीज को अगर ऑन बोर्ड लिया जाए तो मैं समझता हूँ कि मसाइल का हल मुमकिन होगा। अदरवाइज इस वक्त जो कॉस्मेटिकली जो लीडरशिप पॉलिटिकली ले ली जाती है और वही अकले कुल बनकर पाकिस्तान का निसाब और पाकिस्तान के जो पॉलिसी और लेजिस्लेशन और ये सब कुछ करती हैं, इस वजह से उसमें रखने और फ्लॉज रह जाते हैं कि जो कि वो जो असल मकसद होता है हम उससे बहुत दूर हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर नेशनल करिकुलम की बात की जाए तो हम बड़े खुश थे कि चलो नेशनल लेवल पर एक निसाब तरतीब किया जाएगा जिसमें माइनॉरिटीज के जो हकूक व फराइज है और उनके इक्वल सिटीजन का जो मौकफ है वो क्लियर हो जाएगा, जो कि बैनुल अक़वामी कम्युनिटी की भी डिमांड है। रिलीजियस फ्रीडम में भी इंश्योर होगा जो आइन से जो कि डिराइव किया गया है और उसकी पासदारी और उस पर अमल दरामदगी जो है वो भी बहुत जरूरी है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि वहां पर भी बजाय इसके कि तमाम पाकिस्तान में बसने वाली मजहबी अक़लियतें, वो चाहे हिंदू हो, मसीह हो, सिख हो, भाई हो, पारसी हो, कैलाश हो, बुद्धिस्ट हो या जो भी यहाँ की आबादी है, उनके जो रिलीजियस एक्सपर्टीज है, जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, बल्कि टीचिंग तबके को एक एनजीओ सेक्टर की वजह से उनको ऑन बोर्ड करके ले लिया गया है, जो कि सिर्फ कट कॉपी पेस्ट के जरिए इंटरनेट में वो जो मौजूद चीजें उन्होंने वो वहां प्लेस की। तो हमने उनको यही कहा कि क्या जरूरत है उनको लेने की, जो पाकिस्तान के रिहायशी व पैदाइशी हैं, जो यहाँ की तहजीब, सकाफत और जियोग्राफिक ग्राउंड्स को समझते हैं, जिनका ये ट्रेडिशन है, जिनकी ये जो कि यहाँ के प्रैक्टिशनर हैं, जो यहाँ के जो है अमली तौर पर जो किरदार निभा रहे हैं, अगर उनको ऑन बोर्ड लेकर ये बना दिया जाए तो हम समझते हैं कि डाइवर्सिटी को भी एक स्पेस मिल जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में रहने वाला हिंदू जो है उसकी बहुत सी चीजें जो है वो सिंध में रहने वाले, बलूचिस्तान में रहने वाले, पंजाब में रहने वाले हिंदू या दीगर मजहबी अक़लियतों के जो शहरी हैं उनसे मुख्तलिफ है। लिहाजा बहुत बेहतर है कि हम इन चीजों की रिफ्लेक्शन के लिए जो एक्सपर्टीज हैं हकीकी मानों में, उनको ऑन बोर्ड लेकर आने वाली नस्लों को आगाही के लिए, उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर हम उनको ऑन बोर्ड ले लेंगे तो मैं नहीं समझता कि आज जिन मिसपरसेप्शन से हमारी कम्युनिटी, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी खास तौर पर है कि जो कि राइट डिलीवरर है, अगर जो स्टीयरिंग पर बैठे हुए पाकिस्तान की जो है इकोनॉमी को चलाने के लिए, पॉलिटिकल और दीगर जो इंस्टीट्यूशन चलाने के लिए बैठे हैं, जब उनको ही आगाही नहीं है तो कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान में रिलीजियस फ्रीडम और जो इक्वल सिटीजन है उसको इंश्योर किया जा सके। यही वजह है कि अनपढ़ तबके की बजाय मोस्ट विजडम वाले एजुकेशनलिस्ट और पढ़ा लिखा तबका वो गलतियां कर बैठता है कि जो शायद अनपढ़ ना कर पाए। इसलिए हम समझते हैं कि इसको हमारा जो मास्टर डिग्री होल्डर जिन्होंने कि बहुत कम अरसे में आकर पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों के जरिए पाकिस्तानी फ्यूचर जो है उसको सर्व करना है, क्या ही बेहतर है कि वहां से बजाय इसके कि हम प्राइमरी से उनकी तालीम और निसाब को तरतीब दे के उनकी रहनुमाई करे, वो भी जरूरी है। लेकिन हम समझते हैं कि जिन्होंने फौरी तौर पे आकर पाकिस्तान के इदारों में अमल दरामद करना है इन तमाम चीजों को, क्या ही बेहतर है कि उनको एक निसाब तरतीब देकर जो कि इक्वल सिटीजनशिप का हो, जो कि आईनी जो हकूक सबके जो मुतय्यन किए गए हैं, अगर उनके मुताबिक अगर निसाब को तरतीब दिया जाए तो मैं नहीं समझता कि आज किसी भी महकमे में, चाहे वो पॉलिटिकल हो या नॉन पॉलिटिकल हो या रिलीजियस जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पर बैठा हुआ मुहतात अंदाज में ये सब कुछ करेगा। मैं तो समझता हूं कि अलमिया इस बात का है कि एक मसीही इदारे में और या फिर एक मुस्लिम इदारे में जो एजुकेशनलिस्ट हिंदू हो, मसीही हो, सिख हो, वो अपने ही बारे में, अपने ही मजहब के बारे में जो है वो जो अंडरस्टैंडिंग्स हैं वो अपनी आवाम को पढ़ाने पर मजबूर है।
وہ مرتا کیا نہ کرتا، ایک ٹیچر ایک پروفیسر کیا کرے گا؟ اس کو جو نصاب پڑھانے کے لیے دیا جا گیا ہے وہ تو پابند ہے اسی نصاب کو، اسی انفارمیشن کو اپنی عوام تک کنوے کرنے کے لیے کہ بھئی ہندو مکار ہے، وہ پاکستان کا کبھی بھی وفادار نہیں ہو سکتا، یہود و نصارہ اکٹھے نہیں رہ سکتے. ہم ایک ایسا بیج جب اپنے ہی نصاب کے ذریعے بو دیتے ہیں تو ہم یہ کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا نصاب جو ہے کبھی کسی کو جوڑنے کا کام کرے گا، کبھی کوئی ایکول سٹیزن شپ کے ذریعے اس کو محب وطن پاکستانی بنائے گا. یہ چیز ممکن نہیں ہے. ایک بڑی آئیڈیل سچویشن ہے کہ نصاب ایسا ہونا چاہیے کہ ہمیں انٹرفیتھ ہارمنی کی تعلیم ملے، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ ہمارے نصاب میں بالخصوص کے پی کے اندر ایسی کتابیں پبلش ہوئیں نصاب کی، ابتدائی تعلیمی نصاب کی، جس کے اندر ہندو مت کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں لکھی گئیں کہ جو بالکل درست نہیں تھی. تو اس سے ایک تھوڑی جو ہندو کمیونٹی ہے پاکستان کے اندر ان کو افسوس بھی ہوا. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو کریکٹ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ خیبر پختونخوا کے نصاب کی 3rd ایئر کی بک میں یہ پڑھایا جاتا رہا ہے حقوق نسواں کے چیپٹر میں کہ ہندوازم جنسی تعلقات کے فروغ کی تعلیم دیتا ہے. وہاں یہ بات آپ نے ریفر کی، باقاعدہ ڈگری کلاسز میں مولانا مختار حسن نے لکھی اور یونیورسٹی گرانٹ کمیشن نے اس کو ریکمینڈ کیا. وہ خیبر پختونخوا کی تمام یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی رہی اور اس میں یہ بات لکھی گئی کہ ہندوازم میں سسر کی ایما پر اپنی بہو کا کسی تندرست و توانا شخص کے ساتھ ملاپ کروا کے اولاد پیدا کرنے کی طرف ترجیح دی جاتی ہے، جبکہ اگر 10,000 سال 15,000 سال 20,000 سال پہلے کی اگر آپ تاریخ اس خطے کی نکال کر دیکھ لیں، دنیا بھر کی نکال دیکھیں، تو وہاں شاید یہ کسی علاقے کی رسم و رواج تو ہو سکتی ہے، لیکن ہندوازم سناتن دھرم کا یہ کہیں پر بھی اس دھرم اس مذہب کا حصہ نہیں ہے. اس طرح سے آپ آ کر جب بے حرمتی کرتے ہیں، اس طرح سے آپ آ کر جب ایک نصاب کا حصہ بناتے ہیں اور اس میں ایک جگہ پر آپ یہ لکھتے ہیں مسیحیت کے بارے میں کہ وہاں پر خواتین پیدائش سے لے کے مرتے دم تک نحوست کی علامت سمجھا جاتا ہے، تو آپ مجھے سمجھیں کہ کیسے، جبکہ دوسری طرف اگر آپ یہ مسیحیت کے بارے میں یہ بات ریفر کرتے ہیں تو وہیں قرآن کریم ذکر العالمین میں بی بی مریم واحد وہ خاتون ہے، محترم خاتون ہے کہ جس کے نام پر باقاعدہ ایک پارہ موجود ہے سورہ مریم کی صورت میں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں جو آپ ریفر کرتے ہیں کلاسز یا آرٹیکل ریفر کرتے ہیں، انہی کی منافی آپ جو ہے پاکستان میں جو ہے وہ آپ تعلیم پڑھاتے ہیں، یعنی if we are the equal citizen of پاکستان، اور وہاں پر دوسرا آرٹیکل 22 ہمیں یہ کہتا ہے ہمیں وہ پڑھایا لکھایا اور سکھایا جائے گا نصاب کی صورت میں جو ہماری تہذیب و ثقافت ہے، اور دوسری طرف آپ اسلامیات کو لازم قرار دیتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو باتیں ہم اپنے مذہب کے بارے میں جب نصاب میں پڑھتے ہیں تو ہمارے مذہبی جذبات ہر لمحے مجروح ہوتے ہیں. اور دوسری طرف جب پاکستان کے نصاب کو دیکھتا ہوں تو میں اپنے آپ کو، اپنی کمیونٹی کو، اپنی نسلوں کو معذرت چاہتا ہوں، انتہائی غیر محفوظ دیکھتا ہوں. اور میں دیکھتا ہوں کہ اگر یہی حال ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا رہا تو آنے والے وقت میں کوئی بھی شخص، ہر دوسرا شخص اس ہندوازم کے بارے میں کوئی بھی عمل جو اس نے کرنا ہے، جو کہ اس کو نہیں کرنا چاہیے، وہ اس کا اپنا فریضہ سمجھتے ہوئے اس کو کرے گا. اس پہ ایک اور ایسپیکٹ بھی ہے ہارون صاحب جس پہ گفتگو ہونی چاہیے کہ سکولز میں جو مائنورٹیز کے سے تعلق رکھنے والے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ ہندو ہوں، سکھ مت کے ماننے والے ہوں، کرسچنس ہوں یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، ان کو اسکولوں میں جو نصاب پڑھایا جاتا ہے زبردستی بعض اوقات ان کو پڑھنا پڑتا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے اور ساتھ میں مرچ مسالہ لگا دیا جاتا ہے، نفرت کے پہلو کو ساتھ رکھ کر، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. اور یہ اسلامی نظریاتی کونسل آئین کے آرٹیکل 228 کے ذریعے جو بنایا گیا ہے، یہ اسی لیے بنایا گیا ہے کہ جو ریاست ہے پاکستان میں، وہ ہر ایریا میں یہ نظر دیکھیں کہ یہاں ہونے والا کوئی بھی عمل، نصاب ہو یا کسی فیلڈ آف لائف میں، کیا وہ اسلامی تعلیمات کے خلاف تو نہیں، کیا وہ اسلامی نصاب کے خلاف تو نہیں. اگر وہ ہے تو ان کو حکومت پاکستان کے تمام جو پارلیمنٹری ادارے ہیں، پالیسی میکنگ لیجسلیشن کے ادارے ہیں، ان کو سفارشات دینی چاہیے کہ یہ ہونے والا عمل اسلام کی روح کے منافی ہے، لہذا ان کو جوڑا جائے
اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ یہاں ڈائیورسٹی فروغ پائے، یہاں ریلیجس ٹورزم فروغ پائے، یہاں نیشنل نیریٹو پر تمام پاکستانی مل کر پاکستان کی تعمیری اور ترقی اور دفاع کے لیے یکسر اپنا کردار نبھائے، تو سب کو ایکول جو رسپیکٹ ہے وہ دینی ہوگی. اور یہ تمام چیزیں واحد حل جو ہے وہ نصاب اور پولیٹیکل لیڈرشپ پوری دنیا کے دانشور کہتے ہیں. یہ دو میڈیم آپ کے بہت اہم ہے جس پہ خصوصی توجہ دینی کی ضرورت ہے. یہی وجہ ہے کہ آج کا ہندو، آج کا مسیحی نہیں چاہتا کہ حکومت پاکستان کے اسکولوں، کالجز اور یونیورسٹیز میں اپنے بچوں کو بھیج کر اپنے مذاہب کے خلاف تعلیم دلوائیں. یہی وجہ ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو، چاہے ایجوکیشن کتنی ہی مہنگی کیوں نہ ہو، ہم اپنا پیٹ کاٹ کر اپنی زندگی کو انجوائے کرنے کو چھوڑ کر خود کو مقروض کر کے ہماری 99% جو ہماری مسیحی ہندو یہ جو کمیونٹی ہے، یہ ان کی دوران سروس ان کی جو چیک بک ہے وہ سود خوروں کے پاس ہوتی ہے. آفٹر ریٹائرمنٹ ان کی پینشن بک سود خوروں کے پاس ہوتی ہے. ہم سود پر لے کر اپنے بچوں کو تعلیم دلواتے ہیں ان ایریاز میں، ان مسیحی اداروں میں یا آکسفورڈ کے اداروں میں جہاں ان کو ان کے مذہب کے خلاف کسی قسم کا کوئی تردد نہ ہو، ان کو کوئی یہ نہ کہے، ان کو کہیں فورس نہ کرے کوئی تبلیغ دینے پر یا ایسی باتیں مجبور کرنے پر کہ وہ جو ہے ان کے مذہب کے خلاف ہو. یہ اکثر و بیشتر ہمارے بچوں کے ساتھ یہ واقعات ہوئے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں سازگار ماحول کی ضرورت ہے، وہ تعلیمی میدان میں بھی سازگار ضرورت ہے، اور جب ہم پاکستان کو سرو کریں تو ہمارے اداروں میں بھی ہمیں جو ہے وہ سازگار حالات ملنے چاہیے. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید پاکستان ترقی کر گیا ہے یا دنیا ترقی کر گئی ہے تو یہ ٹچبلٹی نہیں ہے. جس طرح کے لوگ تعلیم کر کے آگے بڑھ گئے، آج کل ٹچبلٹی بھی بہت جدید ہو گئی ہے. تعلیم کے میدان کے ساتھ ساتھ ہم جہاں کام کرتے ہیں وہاں پر بھی ہمارے گلاسوں کے نیچے نشان لگے ہوتے ہیں. وہ جو 5 بطخیں ہوتی ہیں اس میں 5 سفید ہوتی ہیں اور چھٹی جو ہوتی ہے وہ بلیک کلر کی ہوتی ہے. اس طرح ہمارے ساتھ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. اور ہماری جو اینول ACRs ہوتی ہیں وہ بھی مذہب کی بنیاد پر جو کہ نصاب نے ہمیں جو سمجھتے ہیں کہ فصل بوئی ہے، اس کی فصل کاٹتے ہوئے ہم ہر لیول پر، چاہے وہ تعلیمی ادارے ہوں، چاہے سرو کرتے ہوئے کوئی محکمہ کیوں نہ ہو، ہمیں ترقی کے مواقع نہیں ملتے. کیونکہ ہم وہاں پر بیٹھا ہوا جو ایگزیکٹو ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو صرف اپنی کمیونٹی کے لوگوں کو پروموٹ کرنا ہے، اور اس سے اقتصادی قتل ہوتا ہے. اس سے ہم ترقی کی راہ میں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں. آپ کی میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اس دکھتی رگ کو چھیڑا کہ جس کی وجہ سے پاکستان میں بسنے والی جو مذہبی اقلیتیں ہیں وہ ترقی کی راہ میں پہلے تو آ نہیں سکتی، اور اگر آ جاتی ہیں تو ان کو بے شمار ہرڈل سے گزرنا پڑتا ہے. یہ میرا ملک ہے، یہ میں اس دھرتی کا ہوں. مجھے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کتنا اسلام سے پیار کرتا ہوں، کتنا مسلمان سے پیار کرتا ہوں، کتنا پاکستان سے پیار کرتا ہوں. میں اس سے کہیں زیادہ اپنے وطن سے، یہاں پر رہنے والے چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، اس شخصیت سے پیار کرتا ہوں، وہاں کے وسائل سے پیار کرتا ہوں. لہٰذا اس نفرتوں کے پاٹ کو ختم کرنے کے لیے جس وقت تک کہ آپ نصاب کا قبلہ درست نہیں کریں گے، پاکستان اپنی معراج کو نہیں پا سکے گا. پاکستان اپنے جو قیام کی وجہ اس کو نہیں پا سکے گا. ہارون صاحب، آپ نے نیٹو میڈیا سے بات کی، بہت سینسٹیو ٹاپک پہ بات کی، اور جو ایک غلطیاں ہیں ہمارے نصاب میں آپ نے ان کی نشاندہی بھی کی، اور ساتھ میں آپ کی گفتگو سن کے اندازہ ہوتا ہے کہ بہت ساری تجاویز بھی ہیں اس میں، اور ہوپ فلی ان کو سنا جائے گا، ان پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے گی. آپ نے نیٹو میڈیا سے بات کی، نیٹو میڈیا کو وقت دیا، آپ کا بہت شکریہ سر. تھینک یو ویری مچ.